السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں وہ شخصیت، وہ ذات جو اللہ کی محبوب ترین ذات ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پورے کارخانہ عالم کو بنایا، اس زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جن کا مقام، مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ کے لیے آپ ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی ہر محبوب چیز سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ آپ کی ذات کا حق بھی ہے، آپ سے محبت کا حق بھی ہے۔ کوئی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کو آپ سے بغض ہوتا ہو۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا بہت بڑی سعادت اور برکت کی بات ہے۔ لیکن اس دن کے نام عید میلاد النبی کے عنوان سے جو کچھ خرافات دین کے نام پر ہو رہی ہیں، یہ سراسر غلط ہے، ان کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، قرآن کی کسی آیت میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آپ نے ایسا کچھ کیا ہو، اس کے بعد تابعین، طب تابعین کا دور ہے، 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو بہت بہترین انداز میں سمجھا، امت کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی کسی زندگی کے کسی حصے سے یا آپ کی کسی کتاب سے یہ دن ثابت ہوتا ہو؟ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے 1931 میں اس کی شروعات ہوئی ہے، نئی خرافات ہے ابھی شروع ہوئی ہے۔ لہذا اس کے نام سے امت میں جو کچھ کیا جا رہا ہے سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اصل میلاد اور میلاد کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے بندوں سے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا، ان کو مقصد زندگی سمجھانا، اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے وہ ہر وقت اللہ کے نبی کا میلاد منا رہا ہے۔ لہذا اس عنوان سے جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ صرف خوشی منا لینا اور جذبات دکھانا، یہ جذبات دین کا نام نہیں ہے۔ دین نام اطاعت کا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے خاندان کے جو آپ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں لیکن جہنمی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو نہ آپ کے خاندان کے نہ قبیلے کے ہیں، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اپنایا، آپ کی تعلیمات کو اپنایا، اور ان لوگوں میں سے بن گئے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے میں راضی ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ۔ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، گناہوں سے بچنا، شراب نہ پینا، چوری نہ کرنا، کسی پر تہمت نہ لگانا، الزام نہ لگانا، کسی کو ستانا نہیں، ہر ایک کا خیال رکھنا، مدد کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہمیں کرتی ہیں۔ اور ایسا آدمی مستقل اللہ کے نبی کی میلاد منا رہا ہے اور نبوت کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا حق ادا کر رہا ہے۔